الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ پہ گفتگو کی تھی، سورہ والضحیٰ کی تشریح کے اندر مختصراً اس کا مفہوم بیان کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس میں آپ حضرات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات کیے ہیں، جو انعامات کیے ہیں، اللہ نے وہ گنوائے ہیں، اور وہ ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے اسی کا تسلسل ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ سورہ والضحیٰ، سورہ الم نشرح جو ہے، بلکہ سورہ والضحیٰ سے آخری سورت تک جو ہے وہ حضور کی حیات طیبہ کو ہی بیان کیا گیا ہے، سیرت کو ہی بیان کیا گیا ہے، اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت جیسے کہ سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانہ دیا؟ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا جھجک سوال پوچھ لیتے تھے۔ جو سوال کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ، امر نبوت میں سے سب سے پہلی چیز آپ کو کیا نظر آئی، کیا آپ نے دیکھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری عمر 10 سال کے قریب تھی اور میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، جنگل میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ دو نورانی شخصیات میرے پاس آئیں اور وہ آپس میں بات کرنے لگی کہ یہ وہی بچہ ہے، اور انہوں نے مجھے پیار سے پکڑا اور پھر مجھے لٹایا، اور لٹانے کے بعد انہوں نے میرے سینے کو کھولا، اور سینے کو کھول کے جس کو آپ حضرات شق صدر کا جو معجزہ ہے، یعنی اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی دفعہ ہوا؟ بعض علماء کہتے ہیں 3 دفعہ، بعض کہتے ہیں 3 سے زیادہ دفعہ۔ تو لہذا ایک تو وہ دائی حلیمہ والا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کی زیر تربیت تھے تو آپ کو جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو آپ لے کر فوراً واپس آ گئی تھی۔ پھر دوسرا شاید یہ واقعہ ہے، تیسرا وہ معراج کے موقع کے اوپر ہوا، اور چوتھا ہو سکتا ہے کہ وہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو لہذا اب اس میں کہ بھئی 3 لیکن اس پہ یقینی بات ہے کہ شق صدر کا معجزہ ہوا ہے، آپ کے سینے کو شک کیا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے میرے سینے کو شک کیا، اور انہوں نے علم و حکمت اور عرفان، نبوت کے انوارات وہ سارے میرے دل کے اندر ڈال دیے، اور جنت کے ایک تشتری جو چاندی کی تھی اس میں وہ لا کر جو اس سے میرے دل کو، قلب کو دھویا، اور دل کے اندر سے جو بھی انسانی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے بغض، عداوت، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں تو ویسے انبیاء تو ان سب چیزوں سے مبرہ ہیں، لیکن اس ساری چیزیں نکال کر اور اللہ رب العزت کا نور اور علوم نبوت اور عرفان اور ان سب چیزوں کو جو ہے بھر دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ جو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں، شک نہیں کیا، کھول نہیں دیا؟ تو اس سے علماء نے یہ بھی مراد لیا۔ پھر دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا۔ تو لہذا ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے،
وہاں پہ حضرت موسیٰ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، انشراح کر دے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت خود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے محمد، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، بغیر مانگے اللہ نے حضور کو یہ اعزاز دیا۔ یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اور جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا ہے، کمر کو تھکا دیا ہے، کمر کو توڑ دیا ہے، ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اور الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کیا کیا ہوا ہے، بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا ہے۔ تو دادی اس سے مراد کیا ہے؟ یہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے محنت کرنا، کوششیں کرنا اور رات دن ایک کر دینا، اور علماء نے کئی معنی بیان کیے، لیکن سب سے بہترین معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا۔ آپ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، جیسے کہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے، رات دن ایک کر دی اللہ کی طرف بلانے میں۔ اور لعلک باخع نفسک الا یؤمنون، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ذمہ داری تھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس ذمہ داری کو جو ہے وہ آپ کے اوپر سے پورا کروا دیا، آپ سے پورا کروایا۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے، جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے تھے، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے ختم کر دی۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دیکھیں یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرت ذکرتا، کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ میرا ذکر ہو وہاں آپ کا ذکر نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے جب ہم کلام ہوئے تو آپ نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اللہ آپ نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور ان سے اپنا دوست بنایا ان کو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، وکلم موسیٰ تکلیما، کہ آپ نے موسیٰ سے بات کی۔ اور اسی طرح سے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو ہے وہ مادرزاد جو نابینا ہوتے تھے ان کو بینا کروایا، مردوں کو زندہ کروایا، ان کو روح اللہ بنایا۔ اسی طرح سے آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اونچا مقام عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آپ نے لوہے کو نرم کر دیا، وہ ان کے ہاتھوں پہ پکل جاتا تھا، اور ان کو طیور کی جو ہے لینگویج سکھائی، اور آپ کو لحن داؤدی عطا کیا۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے جو ہے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ تو اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے ان سب انبیاء کو یہ مقام دیا، مجھے آپ نے کون سا ایسا خاص اعزاز دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کہ جب بھی اذا ذکرت ذکرتا، جب بھی میرا تذکرہ جہاں ہوگا، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کے اندر اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اور کلمہ شہادت اشہدو ان محمد، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسی طریقے سے جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ ہو، اور ہماری نماز جو ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس پہ درود و سلام پیش نہ کیا جائے، تحیات کے اندر بھی اور درود شریف کے اندر بھی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی ہم نے آپ کو پورے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ تو جہاں جہاں اللہ رب العزت کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوگی، اور آپ پورے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ آپ تمام کی تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا۔ اور اللہ نے فرمایا اے محمد ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ دیکھیں یہ حبیب جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی حبیب جو ہوتا ہے، محبوب جو ہوتا ہے، وہ تو دوست بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو آپ کو حبیب بنایا ہے، اور ہم نے آپ کو وہ اعزاز دیا کہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز عطا فرمایا۔ ورفعنا لک ذکرک،
اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جیسے علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا نا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان و رفانہ لکا ذکرک دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کائنات کے اندر، پوری کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جن کا تذکرہ اتنا زیادہ ہو اور بار بار ہو، اور آپ پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہو اور اچھائی کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ، اور پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے نبی یہ جو دیکھیں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، دین کا کام کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اس کے کام کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی تکالیف کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میری تکالیف کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو میرا پلڑا جو ہے تمام انبیاء کی تکالیف پر بھاری ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کے جب تک آپ دنیا میں تشریف رہے اور دنیا سے جب تشریف لے گئے، تو آپ کی زندگی کے اندر جہد مسلسل ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، اور کتنے زیادہ آپ کو جو ہے ستایا گیا۔ اگر میں آپ کی تکالیف کا تذکرہ کروں تو ناظرین پورا پروگرام جو ہے وہ اس پہ چلا جائے، بلکہ 2 پروگرام اس پہ چلے جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے اللہ رب العزت، فرما رہے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ نبی ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی مشکل وقت آیا ہے، یہ مشکل وقت بھی ٹل جائے گا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہوں۔ ہر تنگی کے بعد جتنی رات طویل کیوں نہ ہو جائے، سویرا ضرور ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی، اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يَسْرَيْنِ إِذَا كَرَّرْتَهُ فَافْرَحْ، کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور تیرے پر کوئی آزمائش آ جائے، تو کیا کر، علم نشرح پہ غور کر، کیونکہ علم نشرح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا کررتہ ففرح، جب تو بار بار علم نشرح کو پڑھے گا تو خوش ہو جائے گا، تجھے وہ راحت دے گی۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ سورہ علم نشرح انسان کے سینے کو کھول دیتی ہے، اس کی انگزائٹی کو، اس کی ڈپریشن کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ انسان کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی بھی مشکل کے اندر ہو، کیسی پریشانی کے اندر ہو، جب وہ سورہ علم نشرح پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بشارت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی تنگی آئے اور اس کے بعد آسانی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن میں اللہ نے جب کہہ دیا تو یہ یقینی بات ہے، کتنی بڑا مسئلہ آ جائے، کتنی بڑی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے بعد آسانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا کہ دیکھو ہر تنگی کے بعد کیا ہے، آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہاں پر میں بات کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگرچہ یہاں پہ ان مع العسر یسرا ہے کہ مال یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ، یعنی یہ نہیں ہے کہ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ بعد العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد، بلکہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، مشکل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ آسانی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور اگر غور و فکر کریں، تھوڑا سا اور توجہ کریں تو اسی میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عالی دماغ دیا ہے، اتنا ذہن دیا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، فوراً آپ کا دماغ جو ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کیا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس پریشانی کا حل۔ کوئی بھی ایشو ہو، آپ دیکھیں فوراً دماغ کیا کرتا ہے، ایک تو پریشانی ہے، ایک مصیبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ فوراً وہ متحرک ہو جاتا ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کئی راستے رکھے ہوتے ہیں، اور ان راستوں کو جب آدمی منتخب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا کہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ سمجھیں کہ بھئی کوئی پریشانی آئی ہے تو ساری زندگی پریشانی رہے گی، کوئی بیماری آئی ہے تو ساری زندگی بیماری رہے گی، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی بھی آزمائش آئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا تو ساری زندگی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نفع بھی دیتا ہے
اللہ تعالیٰ راحت بھی دیتا ہے، چین بھی دیتا ہے، سکون بھی، اطمینان، خوشحالی، سب کچھ دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی تنگی رکھی ہے تو یہ بھی ایک اس دنیا کا ایک دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ جی اس کو کبھی کوئی تکلیف ہو ہی نہ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو اب یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت تھی، ایک خوشخبری تھی۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں سے چلاتے 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 آپ 23 سال پہلے دیکھیں کہ آپ جب مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں صرف چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، چند لوگ، اور آپ پوری محنت کرتے ہیں، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر آپ ہجرت کرتے ہیں، اور پھر ہجرت کب کرتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، مدینہ کے اندر آپ کے اوپر جنگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ سارے غزوات ہو رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ تھوڑے ہی عرصے کے اندر آپ جو ہے فاتح بن کر بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، پورا سرزمین حجاز جو ہے وہ آپ کے زیر تابع ہو گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو دنیا کے اندر کوئی ایسا انقلاب کوئی آدمی پیش نہیں کر سکتا کہ اتنا پرامن انقلاب، اور انقلاب عام طور پر جب آتا ہے تو جسموں کو مغلوب کرتا ہے، لوگوں کے جسموں کو کیا کرتا ہے، زیر تابع کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو انقلاب آیا اس انقلاب نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا، لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل ہو گیا، کتنا بڑا احسان کہ اتنی تنگیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھ دی۔ تو اس امت کے لیے بھی اللہ نے یہ رکھا ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ نے یہ رکھا ہے کہ آپ کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، آپ کو جو ہے وہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو تانے سننے پڑیں گے، آپ کو لوگ گالیاں دیں گے، آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے، آپ کو لوگ کہیں گے کہ یہ کرپٹ ہے، اور یہ ایجنٹ ہے، اور یہ جو ہے فلاں ہے، جو کچھ لوگوں کے منہ میں زبان میں آئے گا، دماغ میں آئے گا، وہ بولتے جائیں گے، لیکن آپ نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، آپ نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اور آپ بس اپنا کام کیے جائیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فاذا فرغت فانصب، کہ جب آپ فارغ ہو گئے اب آپ خوب محنت کیجئے، آپ جو ہے اب رات دن ایک کر دیجئے، والى ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور دیا ہے کہ بھئی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، مشائخ وہ کہا کرتے تھے کہ علم نشرہ کا ورد کرو۔ ہمارے شیخ تو باقاعدہ علم نشرہ کا ختم کرواتے تھے کہ 313 دفعہ علم نشرہ پڑھواتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی رکاوٹ آتی تھی کسی قسم کی، تو علم نشرہ 313 دفعہ سب کو بٹھاتے تھے، علم نشرہ پڑھو، سورہ علم نشرہ کا ورد کرو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا تھا۔ تو لہذا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ تو دیکھیں ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، یہ انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، انسان کے لیے ایک اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر جو ہے راستہ ہے۔ کوئی انسان دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں میرے لیے رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر کوئی یتیم ہے تو دنیا کا کوئی یتیم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو یتیم ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرا تو والد کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو دنیا کے سارے یتیم جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لیں کہ بھئی کیسے یتیم ہوتے ہوئے بھی آپ نے کس طرح سے۔ پھر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ کہے کہ جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں تو بڑا مسکین ہوں اور میری تو والدہ ہی نہیں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ جب 6 سال کے تھے، 6 سال کا بچہ، اور حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو چلایا۔ تو کوئی تاجر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں کیسے تجارت کروں، حضور کیسے تجارت کرتے تھے، حضور نے تجارت کر کے دکھائی۔ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا، بکریاں چلانے والا نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے لیے رہنمائی نہیں ہے، تو وہ دیکھے کہ حضور نے کیسے آپ بکریاں چلاتے تھے، کیسے آپ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کوئی شخص
اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی کوئی ایک لیڈر کیسے ہوتا ہے اور کسی کو اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو وہ دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے وہ کام شروع کیا، کس طریقے سے تبلیغ شروع کی، کس طریقے سے آپ نے پہلے اپنے قریبی دوستوں پہ، پھر رشتہ داروں پہ، پھر کس طرح سے حکمت عملی اپنائی، تو بالکل وہ اس کے لیے اسوہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، کامیاب جو حکمران ہیں یا جو لیڈر ہیں دنیا کے اندر، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پڑھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ نیلسن منڈیلا کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو میں جب رابن آئیلینڈ کے اندر قید تھا تو مجھے یہ تھا کہ بھئی اب جب حکومت ہمیں ملے گی تو ہم نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اتنے سالوں کا جو ظلم ہے اور جو زیادتی ہے جو گوروں نے ہم پہ کی، اب ہم نے کیا اس کے اوپر رد عمل کرنا ہے۔ تو کہا کہ جب مجھے رہنمائی ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے وہ سیرت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو طاقت اور اختیار دے دیا تو آپ نے کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے اپنے سارے مخالفین کو، دشمنوں کو، سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، تم سب جو ہے تم آزاد ہو۔ ایک صحابی نے جوش میں آ کے کہا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو جو ہے وہ بدلے کا دن ہے۔ یہ کہ ملحمہ کہتے ہیں، ملحم کہتے ہیں کسائی کو، یعنی وہ جو لحم کی بوٹیاں کرتا ہے، تو الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بوٹیاں کرنے کا دن ہے، یعنی ہم بدلہ لیں گے یہ جو ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیا۔ تو حضور نے جیسی یہ بات سنی فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جو ہے وہ رحم کا دن ہے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بھی پھر جب اختیار ملا تو میں نے بھی سارے گوروں کو معاف کر دیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو لہذا یہاں پر تمام حکمرانوں کے لیے، لیڈروں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بالکل اسوہ موجود ہے۔ اگر کوئی جرنل ہے، اگر کوئی فوجی جرنل ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیکٹکس تھی، جو آپ نے غزوہ بدر کے موقع کے اوپر حکمت عملی اختیار کی، جو آپ نے غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر اور غزوات پر، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ دنیا کا جو بیسٹ جنرل ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ٹریننگ ہوئی تھی، کیا ان کو عسکری تربیت دی گئی تھی، کس طریقے سے آپ نے جو ہے بدر کے اوپر اپنا خیمہ لگوایا، کہاں پہ آپ نے قیام کیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے تمام کے تمام جنرلز۔ اسی طریقے سے دیکھیں ہر شخص جو ہے، کوئی شخص اگر کوئی شوہر ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے اسوہ نہیں ہے حضور کی زندگی میں، تو دیکھیں حضور نے کیسے اپنے ازواج کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ دیکھے کہ حضور کتنی محبت کرتے تھے اپنی ماں سے، اور آپ فرماتے تھے اگر میری ماں مجھے نماز کی حالت میں پکارے اور کہ اے محمد، تو میں اپنی نماز جو ہے وہ چھوڑ کے کہوں کہ اپنی ماں کی پکار پر جواب دوں۔ اور آپ اپنے چچاؤں سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنے دادا سے کتنی محبت کرتے تھے، دادا ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ جو ہے اگر کوئی دوست کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، تو وہ دیکھے کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی۔ تو آپ دوستوں کے دوست تھے، اور آپ جو ہے کوئی کہتا ہے کہ جی باپ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے، تو وہ دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنات کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ اپنی بیٹیوں سے، حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو آپ دفنا رہے ہیں اور جو ہے وہ آپ کے آنسو جاری ہیں۔ اپنے جو نواسے ہیں حضرت کلثوم، حضرت عثمان کے صاحبزادے، ان کی تدفین کے موقع کے اوپر اور ان سے کتنی شفقت ہے، محبت ہے، اور اپنے نواسے حضرات حسنین سے کتنی محبت ہے۔ کوئی نانا، کوئی دادا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرے پاس اسوہ موجود نہیں ہے۔ وہ دیکھے کہ کس طرح سے ایک نانا کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ آپ کا اسوہ دیکھیں، آپ نے دوسرے جو حکمران تھے، جو لیڈرز تھے، ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات قائم کیے، اور آپ کی جو میثاق مدینہ ہے، وہ دنیا کے اندر کوئی ایسا دستاویز موجود نہیں ہے جو اس کی مثال پیش کرے۔ اور جو اس سے پہلے حلف الفضول کا جو آپ نے معاہدہ کرایا، اور اسی طرح سے جو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ کی جو حکمت عملی تھی، تو یہ سارا کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی کے اندر اسوہ ہے۔ تو یہ اسوہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی استاد ہے تو کوئی استاد، وہ اس کے لیے اسوہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کیسے کرتے تھے، کیسے آپ نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، کس طرح سے ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اگر کوئی شیخ ہے،
کوئی پیر ہے تو وہ دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے مریدین کی جو ہے وہ اصلاح کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرواتے تھے۔ تو کوئی ایک شخص بھی کوئی کسی بھی شعبے کا ہو اور وہ یہ کہے کہ میری لیے حضور کی زندگی کے اندر کوئی اسوہ نہیں ہے، تو یہ ناممکنات میں سے۔ اگر غریب آدمی ہے نا، غریب آدمی، وہ یہ کہتا ہے جی میں تو غریب فقیر آدمی ہوں، میرے لیے حضور کی زندگی میں کیا اسوہ ہے، تو وہ دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جو ہے صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور کے گھر کے اندر فاقے ہوتے تھے، آپ کے پاس کھانے کئی عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی مہینوں تک جو ہے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، کئی چاند گزر جاتے تھے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھا دیا۔ اور پھر کوئی بڑا مالدار ہے تو وہ دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں مال کا انبار لگا دیے تو حضور نے کیسے اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دیا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ چیریٹی کر دی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے ناظرین، اور ہم کسی بھی حضور کی کسی زندگی کا کہیں پہ بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔